السلام علیکم۔ 10ویں پارٹ کے ساتھ علی بابا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے تھوڑا سا نام چینج کیا ہے، پہلے علی بابا KK19 تھا، ابھی علی بابا ابرار کے نام سے۔ تو ہم اب پہنچے ہیں 10ویں پارٹ پہ۔ تو وہ دکان جو تھی، جو ہمارا شو روم تھا، وہ ختم کیسے ہوا، اس میں بہت سے حالات اور واقعات شامل تھے، لیکن مین اس میں جو ہمارے منہ پہ لاسٹ وہ جو دھکا لگا وہ اس وقت وہ تھا جب آیت اللہ خمینی صاحب آئے۔ ان کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایرانی دوست بھی تھے ہمارے، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ ان میں 2 پارٹیاں ایسی تھیں جو ہم سے سامان لے کے آہستہ آہستہ انہوں نے کیش دیا، پھر تھوڑا ادھار کرنا، کبھی زیادہ دینا کبھی کم دینا، پھر وہ اگلی بار پہ آ کے پہلی پیمنٹ دے دینی، زیادہ دے دینی، تھوڑا بہت ادھار چلتے چلتے وہ ہم سے ٹی وی لے کے جاتے تھے۔ اس وقت شاعران کا دور تھا۔ اس کے بعد آیت اللہ خمینی صاحب آ گئے۔ ان کے آنے کے بعد اس نے ہم سے کوئی تقریباً 250 ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ، اور دوسرا ایرانی جو تھا وہ بھروسے والے آدمی تھے، بات کے پکے تھے، لوگوں سے، ایرانیوں سے اس کے بعد ان کے بارے ہم نے کنفرم کیا ہوا تھا، کہتے تھے یار اچھے ہیں، کاروبار کے معاملے میں اچھے ہیں، بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تو 2 سال کی ڈیلنگ کے بعد ہم نے ان پہ بھروسہ کرنا شروع کیا۔ تو ایک ایرانی جو تھا وہ لے گیا ہمارے سے 250 بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی 20 انچ کے۔ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس زمانے میں زیادہ بلیک اینڈ وائٹ ہی گلف میں نئے نئے آئے تھے۔ اس کے تقریباً 6 مہینے کے بعد پھر کلر ٹی وی آ گئے۔ پھر دوسرا جو ایرانی تھا جو ہم سے سامان لے کے جاتا تھا، وہ لے جاتا تھا ہم سے سپیکر لے گیا، ٹیپ ریکارڈ لے گیا، اور گاڑیوں میں جو ٹیپ لگتی تھی وہ ٹیپ ریکارڈنگ وہ لے جاتے، گاڑیوں کی جو کیسٹیں ہوتی تھی وہ لے جاتا تھا، ویڈیو کیسٹ لے کے جاتا تھا MT۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا، ہر آدمی کے پاس ایک ٹیپ ریکارڈ ہوتا تھا، جو بھی پاکستان جاتا تھا ایک ٹیپ ریکارڈ لے کے جاتا تھا۔ بہت اس کا سسٹم تھا۔ اس زمانے میں پاکستان میں ویڈیو کی جو کیسٹ ہوتی تھی وہ کم سے کم اتنی بڑی ہوتی تھی۔ وہ اس دور کی باتیں کر رہا ہوں۔ تو وہ پاکستان نہیں لے کے جاتے تھے، پکڑ لیتے لوگ، چھپا کے ٹی وی کے پیچھے یا کئی چیزوں میں چھپا کے لے کے جاتے تھے، 2-3 کیسٹیں لے کے جانی۔ تو اس دور کی بات کر رہا ہوں میں آپ لوگوں سے۔ تو وہ جو دوسرا ایرانی تھا وہ پہلے ہمارے پاس آئے تھے JVC کے کلر ٹی وی، سب سے پہلے گلف میں JVC کے کلر ٹی وی آئے تھے، جی ہاں۔ تو وہ ہم سے لے کے چلا گیا۔ میں نے اس کے پارٹ نمبر 9 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آہستہ آہستہ سلسلے کچھ ایسا ہو گیا ہمارا کہ وہ بھائی کافی پریشان رہنے لگا۔ جو چیک دیے ہوئے تھے وہ بھی سر پہ آ جاتے تھے، تو بہت مشکل مینٹین کر رہا تھا کہ آیت اللہ خمینی کا دور آ چکا تھا۔ تقریباً ان کو تو ہمارے پاس وہ ہر 3-4 مہینے کے بعد بڑا ڈیلے کرتے، 6 مہینے کے بعد آ کے پیمنٹ دے دیتے تھے، اگلا سامان لے جاتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے جو کیش جتنا دے دیں وہ دے دیتے تھے، ان کی کوئی خیر خبر نہیں۔ اب جن سے ہم نے مال اٹھایا ہوا تو ان کے چیک سر پہ آگے ہوئے تھے، ان کو ریکویسٹ کی، کیونکہ اس زمانے میں یہ رول تھا پولیس کا کہ جس کا چیک باؤنس ہو گیا نا اس کو پکڑ کے تھانے جیل میں بند کر دینا، جب تک وہ پیمنٹ پوری نہ دے گا، چاہے 20 سال نہ دے، 20 سال بند رہے گا۔ یہ صرف خارجیوں کے لیے قانون تھا، لوکل کے لیے نہیں تھا۔ مواطن جو تھے ان کے لیے قانون نہیں تھا، خارجیوں کے لیے قانون تھا۔ وہ لوگ تھوڑے محتاط ہو گئے تھے۔ تو وہ جو سامان دیا ہوا تھا ان کو، اس کی واپسی ہوئی نہیں۔ خیر انتظار کرتے رہے، بہت انتظار کیا، پریشان ہو گئے۔ سیل بھی روز بروز نہیں، کیونکہ مال اور اٹھانا بند کر دیا ہم لوگوں نے، کیونکہ پیسے نہیں ہیں۔
جن کے پاس چیک تھے وہ پرانے ملنے والے تھے، انہوں نے ڈیلے کر دیا، یہاں تک کہ سال گزر گیا۔ اب وہ جن کے چیک تھے یا جو کمپنیوں میں جن کے دیے تھے وہاں بھی پاکستانی تھے، وہ بھی یار دوست تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری کاروبار ختم ہو، انہوں نے دبایا، لیکن کتنی دیر تک اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ دبا سکتے تھے۔ لاسٹ پہ وارننگ آنی شروع ہو گئی۔ پھر ہمارا ایک بڑا ہی اچھا دوست تھا اس زمانے، میرے بھائی کا، وہ انٹیلیجنس میں تھا، اس کو بولا، اس کو بھی سمجھ لگ گئی بھی تھی کہ ان کے ساتھ برا ہو گیا ہے۔ اس نے پتہ کروایا، اس کی جو ماں تھی نا وہ ایرانن تھی، ہے مواطن تھا ادھر کا، اس کی ماں ایرانن تھی، تو ان کے بھی ملنے والے ننہال سے کافی تھے، انہوں نے پتہ کروایا۔ خیر پتہ کرواتے وہ بیچارہ ہر ویکلی ہمارے پاس بیٹھ کے فون کرتا، ان سے باتیں کرتا کہ بھائی کو پتہ کرو، ان کی خیر خیریت اطلاع دو۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ لاسٹ پہ ہمیں خبر یہ ملی کہ ان دونوں کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ آیت اللہ کے دور میں جو بھی سمگلنگ کرتا تھا انہوں نے پکڑ کے وہیں جٹی کے اوپر ان کو ہینگ کر دیا تھا۔ ہمارا پیسہ مر گیا۔ ایک دن ایسے حالات آ گئے کہ میں نے سارے جو وہاں کزن تھے، کافی زمانہ گزر چکا تھا، تو ہم نے سارے بھائیوں کو بلا کے بھائی کو بولا کہ بھائی اب حالات یہ ہیں، بھابھی کو بتائے حالات یہ ہیں کہ اگر بھائی اس دور میں، وہ جو لوکل تھا ہمارا پارٹنر، اس نے بھی بولا کہ بھائی اگر تم اندر ہو گئے تو میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں چھڑا سکوں تم کو۔ ایک چیک باؤنس ہو گیا، اس کو ڈیٹ دی، لیکن کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہم نے اس پوزیشن پہ پہنچ گئے کہ بھائی کو، اس کی فیملی کو، ڈیٹیل میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اور میرے ماموں جو اس کے تھے، ان کو ہم نے جمعرات کو اور جمعرات کی رات کو ان کو لے گئے وہاں جا کے، کزن وغیرہ آ گئے، انہوں نے تیاری کی، گھر کا ہر سامان پیک کیا، ٹکٹ وغیرہ لے کے جمعے کی صبح کو فجر کے ٹائم پہ ان کو پاکستان روانہ کر دیا، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ اگر یہ اندر ہو گئے تو پھر ہم چھڑا نہیں سکتے، کیونکہ لوکل کو پتہ تھا تم نکل جاؤ، باقی یہ ہے مجھے اندر نہیں کر سکتے، مجھے یہ بلائیں گے انویسٹیگیشن، میں بولوں گا بھائی بھاگ گیا بندہ، میں کیا کروں۔ اس کے بعد جو حالات آئے، میرا بھائی بھی یہیں تھا، بڑا، چھوٹا تو چلا گیا ہوا تھا، بھائی بھی تھا یہاں، چھوٹا تو پاکستان چلا گیا تھا، ہم دو بھائی تھے۔ میرے پہ ایسا وقت آ گیا کہ مجھے نوکری نہ ملے، ڈرائیونگ لائسنس میرے پاس، اتنا ذلیل ہوا۔ سٹارٹ میں نے پارٹ نمبر 1 پہ یا 2 پہ جو میرا دیکھ رہے ہیں ان کو بتایا تھا کہ میرے وہ ملنے والے آئے تھے، میرے دوست کے بڑا بھائی بھابھی، تو وہ بھی آ گیا تھا، تو مجھے ابرے پہ انہوں نے پہچانا نہیں تھا۔ وہ ان کی کمپنی اچھی چل رہی تھی، ان کو ابو ظبی کے ایریے کے لیے سلہ، مرفا، گیاتی، یہ ان علاقوں کے لیے ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو ان علاقوں سے واقف ہو۔ گلف میں مجھے جاب مل گیا، وہاں مجھے انہوں نے بلایا، انٹرویو کیا، تو مجھے ملا صرف اس وجہ سے کہ میں عربی بول لیتا تھا، اور ان علاقوں کا پتہ تھا، مجھے وہاں سے ایز اے سیل مین کا جاب مل گیا۔ میں خوش تھا، کرتا رہا۔ اس میں ایک واقعہ میرے پاس آیا جو اللہ کی ذات نے مجھے بڑا مشکل بچایا۔ میں ایک دفعہ ایک فریزر لے کے گیا، اگر آپ جو لوگ جانتے ہیں، ابو ظبی سے نکل کے رائٹ ہینڈ پہ گھومو تو پہلے مکاترہ آتا ہے، پھر سلہ آتا ہے، سلہ ایک اسٹیشن سٹائل کا بنا ہوا ہے، کافی سفر کے دوران وہاں ہوٹل وغیرہ بنے ہیں۔ اس سے آگے جا کے الٹے ہاتھ پہ نکلتا ہے، مجھے وہ مرفا بولتے ہیں یا کچھ ایسا، میرے ذہن سے نام نکل گیا، صفا بولتے ہیں یا مروا بولتے ہیں، ایسے کر کے کوئی نام ہے، گاؤں ہے، وہ ایریا ہے۔ وہاں میں گیا، وہاں ایک سٹور تھا جو اس علاقے کے دور دراز کے گاؤں تھے، وہ روڈ کے اوپر ہی وہ چھوٹا سا ٹاؤن سا بنا ہوا تھا، چھوٹا سا، جس پہ یہ آؤٹ لیٹ بنے ہوئے تھے۔ تو میں جناب اسی پہ وہ بڑا کولڈ سٹور جو گاڑی ہوتی ہے اس میں ان کا سامان لے کے، فریز سامان جو تھا ان کا وہ لے کے جا رہا تھا، تو جا کے ان کو سپلائی کر کے میں واپس آیا۔ کافی لمبا جو وہ جگہ تھی،
وہ مین روڈ نہیں تھی، ریت پہ کے اندر سے وہ سفر کرنا پڑتا تھا، 4 ویل گاڑی تھی، تو مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ رستے میں مجھے کچھ پاکستانی نظر آئے، انہوں نے چھٹی پہ جانا تھا یا کہ ان کو کیا کام تھا، سٹی میں ان کو کچھ کام تھا، تو وہ جناب میرے لیے انہوں نے مجھے ہاتھ دیا۔ میں نے ایکچولی ایک رستے میں کبوتر پکڑا تھا جو گرمی کی وجہ سے گر گیا تھا، میری ونڈ سے بھی وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ میری پک اپ سے بھی لگا، تو میں نے اس کو وہیں ڈھونڈ کے پھر اس کو اس میں رکھا ہوا تھا تاکہ واپس وہ ٹھیک ہو جائے تو واپسی پہ اس کو اسی جگہ جا کے چھوڑ دوں۔ تو میں نے دروازہ کھولنا مناسب نہ سمجھا، میں نے بولا پیچھے بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے پیچھے وہ کھولا مین گیٹ اور اندر گھس گئے۔ اب جب وہ اندر گھس گئے تو میں شیشے سے دیکھ رہا تھا، اب وہ نظر نہیں آئے، تو میں نے گاڑی چلائی، تھوڑی سی ٹرن دے کے میں نے ایسا ایسا کیا، پیچھے دیکھا کوئی نہیں، میں نے کہا بیٹھ گئے۔ میں وہاں سے نا وہ بھگاتا بھگاتا جب مین روڈ پہ آیا نا، بائی چانس مین روڈ پہ آیا تو مجھے یاد آیا میں نے تو کولڈ سٹور جو وہ چلر ہے بند ہی نہیں کیا۔ میں نے پھر تھوڑی سی گاڑی ریورس کر کے نا دیکھا ادھر، کیونکہ وہاں ٹریفک اتنی نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کے جا کے، مجھے تو یہ ڈر گیا، مجھے چکر آ گئے کہیں مر نہ گئے ہوں فریزر ہو کے۔ کم سے کم 20 منٹ ہو گئے تھے ان کو اس کے اندر، 20 منٹ سے زیادہ۔ تو شاید کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے جا کے کھولا تو وہ بیچارے اندر سکڑ گئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ ہل نہیں رہے تھے، جمنے شروع ہو گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اوپر چڑھ کے ان کو پاؤں کی ککے مار کے جیسے فٹ بال کو مارتے ہیں کرتے کرتے انہوں میں نے ریت پہ پھینکا، ریت پہ پھینک کے میں نے گرم ریت ان کے اوپر پھینکی، پھینک کے اچھی بلی ریت پھینکی، میرے سانس پھول گیا، پسینوں پسینی ہو گیا۔ ان میں سے جو ایک لڑکا تھا نا جو سب سے عمر میں چھوٹا تھا، وہ تھوڑا سٹرونگ تھا، اس میں ول پاور زیادہ تھی، وہ بھی تو تھوڑا ہلتا اس نے کیا، اس نے بھی تھوڑی میری مدد کی۔ میں نے دیکھا نا اب ان کو رے پڑ گئی، اب میں نے وہاں سے پک اپ بھگائی اور دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب میں دیکھتا رہا ان کو گاڑی میں سے ہی کہ یار ان کو کوئی کیس وغیرہ تو نہیں ہوتا کچھ۔ تقریباً آدھا گھنٹہ کھڑا رہا اس گرمی میں، ان کو ہوش آیا، ٹھیک ہو گئے سارا کچھ، وہ اٹھ کے چلنے لگ پڑے۔ میں نے اللہ کا شکر کیا، میں وہاں سے بھاگا واپس ابوظہبی آیا۔ انشاءاللہ اب میں آپ کو 11ویں قسط میں پارٹ 11ویں میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کے بچوں کو خوشیاں نصیب کرے، اپنے بچوں کے ساتھ آباد و شاداب رہیں، پھر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔